اے ایمان والو، اے اللہ والو، آج دنیا میں اختلافات کے وجوہات اگر کوئی چیز ہیں تو صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے کہ آج کا مسلمان، آج کا ایمان والا قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوششیں کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں اختلافات کے وجوہات صرف قرآن و حدیث سے دوری کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جوان یہ کہتا ہے کہ ابھی شباب ہے، کر لو خطائیں جی بھر کے، ارے پھر اس مقام پر عمر رواں ملے نہ ملے۔ یعنی اگر کوئی بھی آدمی یہ کہہ کر کے اگر گناہ کرتا ہے کہ ابھی جوانی ہے بعد میں توبہ کر لیں گے، تو یاد کرو ایسی توبہ نکو، آپ کی بھاشا میں نکو قبول، نہیں قبول کی جائے گی۔ اردو میں ایک لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، عشق رسول۔ ہم کیا ہیں؟ عاشق رسول۔ اب بتائیے، عاشق ادب اگر پڑھے ہیں تو ادب کے جملے میں کوئی آدمی اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کے لیے بولو عشق کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ میں اپنے بہن کا بولو عاشق ہوں؟ نہیں کرتا نا۔ کیا کرتا ہے؟ محبت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ محبت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور جو آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی کے لیے لفظ نہ استعمال کرے عشق کا، وہ نبی پاک کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتا، بتائیے اس سے بڑی آپ کی شان میں گستاخی بولو اللہ والو کوئی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ قیام اللیل میں پڑھے گئے چوتھے پارے کا منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی پوری باتوں پر پوری طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پارے کی شروعات ہی اس ایثار اور جذبے سے ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائیوں کو یعنی جنت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب سے محبوب چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ اس آیت کریمہ کے پس منظر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جب صحابی رسول ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بیرہا ایک باغ ہے جو بڑا ہی محبوب ہے، میں اسے اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، یہ تو بہت ہی عمدہ ہے، بڑا قیمتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء و اقربا میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ پیارے صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ محترم حضرات، اس میں صحابہ کرام کا وہ جذبہ دیکھیے، یہ تو صرف ایک واقعہ، کئی واقعات ایسے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں حکم دیا تو صحابہ نے اپنے جان، اپنے مال، ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔ یہ نہیں سوچا، یہ نہیں سمجھا کہ ہمارا کیا نقصان ہوگا، انہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت دکھائی پڑ رہی تھی، وہ جنت کے سچے طلبگار تھے۔ اس کے بعد یہودیوں کا دو اعتراض جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تھا۔ پہلا اعتراض یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہیں، جبکہ دین ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت اور دودھ یہ دونوں حرام ہیں، اور یہ دونوں استعمال کرتے ہیں، اونٹ کا جو ہے گوشت کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں، تو یہ کہاں سے دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں؟ یہ ان کا اعتراض تھا۔ لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کا نام عرق النساء ہے۔ انہوں نے یہ نذر مانی تھی کہ اگر میری یہ بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر لیتا ہوں، چونکہ اس شریعت کے اندر حلال کی گئی چیز نذر کے طور پر حرام کی جا سکتی تھی، یہ معاملہ وہاں پر پیش تھا۔ لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، جو شریعت اسلامیہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے اندر جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں۔ اب ہم سب کو کوئی اختیار نہیں کہ ہم اپنی جانب سے کسی چیز کو حلال کریں یا حرام کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، نبی پاک نے ہمیں بتلا دیا، بعین ہی ہم سب کو ویسے ہی کرنا ہے۔ اب جواب لے لیتے ہیں، چونکہ جس طرح ان یہودیوں کا یہ کہنا کہ یہ دین ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت اور اسی طرح سے جو ہے دودھ حرام تھا اور یہ نبی جو ہے استعمال کرتے ہیں محمد، تو کہاں سے جو ہے یہ صحیح معنوں میں دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ شریعت ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ خود یہودی علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں بلکہ حلال تھا۔ کیا ہے؟ حرام نہیں بلکہ حلال تھا۔ یہ خود یہودی علماء اس بات کے گواہ۔ اور یہ معاملہ تورات سے نزول کے پہلے کا معاملہ تھا، تو اس طرح سے ایک معاملے کی دفاع یہ ہوئی کہ یہ جو ہے اس شریعت کے اندر بھی حلال تھی، حرام نہیں تھی، جس پر ان یہودیوں کا اعتراض رہا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ رہا یہودیوں کا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟
بیت المقدس کو چھوڑ کر کے انہوں نے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ کیوں بنا لیا، جبکہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ بیت المقدس ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان کا یہ کہنا کہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ بیت المقدس ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہاں بتا سکتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ یہودیوں کا یہ کہنا کہ مسلمانوں نے قبلہ بدل لیا، جبکہ ان کا پہلا گھر بیت المقدس پہلا قبلہ، آخر کیوں بدل لیا؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ بیت المقدس ہی پہلا گھر تھا، تو آخر کیوں بدلا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ بیت المقدس پہلا گھر نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا گھر کون ہے؟ ارے آپ نے بہت درست سنا ہے نا، خانہ کعبہ۔ اچھا، بیت المقدس کے بنانے والے کون ہیں؟ بولو۔ حضرت ماشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہودی جو کہتے ہیں ان کی سب باتیں غلط۔ بنانے والے بیت المقدس کو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ماشاءاللہ، مبارک ہو، اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، پروردگار عالم آپ سب کی اسی حاضری کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ زور سے بولو آمین۔ ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا گھر یعنی خانہ کعبہ ہے۔ یہودیوں کا یہ اعتراض کہ جو ہے بیت المقدس کو کیوں یہ پہلا گھر ہے اور مسلمانوں نے کیوں اپنا قبلہ بدل دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ اللہ تعالی نے کہا کہ سب سے پہلا گھر کون ہے؟ اللہ تعالی کا گھر مسجد حرام خانہ کعبہ ہے، اور جو مکہ میں کہاں ہے؟ بولو، مکہ میں۔ یہ مکہ کی بھی تعین کر دی گئی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مکے کی تعین نہیں کرتا تو جانتے ہیں آج لوگا کے یہاں، آپ کی زبان میں لوگوں کو لوگا، ماشاءاللہ آپ کی دکنی زبان بڑی پیاری ہے، لوگا کے یہاں بہت سارے کعبہ بھی ہیں کہ یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ، یہ اتنا طواف کر لو، اتنا چکر لگا لو تو کیا ہو جائے گا؟ حج ہو جائے گا۔ یعنی قرآن نے اس بات کی بطور صریح نشاندہی کر دی ہے کہ کوئی اور نہ اجمیر، نہ کچھوچھا، نہ کلیر، نہ کچھ اور نہ کچھ اور، جگہ وہ کون ہے؟ للذی ببکۃ مبارکہ، وہ مبارک جگہ مکہ ہے، خانہ کعبہ، اسی کا طواف کیا جائے، وہیں پر حج عمرہ ہوتا ہے، یہی صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی توضیح کی۔ تو اس طرح سے یہودیوں کا یہ بھی اعتراض زائل ہوا کہ خانہ کعبہ یہ پہلا گھر ہے، نہ کہ بیت المقدس جو ہے وہ پہلا ہے، اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ اللہ تعالی کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تعالی نے جو ہے قبلے کو بھی تحویل کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اب مسلمانوں کا قبلہ بولو خانہ کعبہ ہی ہے اور رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب آپ ہی پر سارے معاملات ختم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق اب ہمیں زندگی گزارنی ہے، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے نجات ہے۔ اب رہی بات حجر اسود، یہ مقام ابراہیم ہے جہاں پر
حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس سے پتہ چلتا ہے حجر اسود ایک پتھر ہے، اور یہ پتھر کہاں سے آیا ہوا ہے؟ کہاں سے؟ جنت سے آیا ہوا پتھر۔ اسی کو مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے نصب کیا، اور ہم اور آپ جب حج کو جاتے ہیں تو ان کا بوسہ، اس کا بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں۔ اگر موقع ملا تو ہم اسے قریب سے چومتے ہیں، نہیں تو پھر جو ہے دور ہی سے استلام بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث پاک کے اندر ہمیں اس کی تعلیمات دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پتھر کے پاس جا کر کے، یعنی حجر اسود کے پاس پہنچ کر کے جو ہے بوسہ دے رہے تھے، اور حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ اے حجر اسود، انکا حجر لا تنفع ولا تضر ولولا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، اور تو نفع اور نقصان، بولو، اس کا مالک نہیں ہے، نفع و نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ اے حجر اسود سن لو، اگر میرے نبی نے آپ کو چوما نہیں ہوتا، یعنی میرے نبی کو، یعنی اپنے نبی کو ہم نے چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو اے حجر اسود میں بھی تمہیں، بولو، نہیں چومتا۔ اب یہیں پر ایک اعتراض اور اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ دنیا کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ہم پتھر کی پوجا کرتے ہیں، اس طرح سے آپ بھی پتھر کو کیا کرتے ہیں؟ چومتے ہیں۔ یعنی سوال ان کا کہ آپ بھی پتھر کو چومتے ہیں، اور ہم پتھر کو کیا ہے؟ ہم بھی پتھر کو پوجتے ہیں، ہم اس کو خدا نہیں مانتے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ لیکن ان کا پتھر کا پوجنا، مورتی کے روپ میں عبادت کرنا، ان کو کیا سمجھ کر کے پوجتے ہیں؟ بولو، ان کی زبان میں اپنا بھگوان سمجھ کر کے، کہ یہ بھگوان کے اوتار یا بھگوان کے روپ میں انہیں خدا سمجھ کر کے وہ لوگ ان کی کیا کرتے ہیں؟ پوجا و ارچنا کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان جو خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو چومتا ہے، اس کالے پتھر کو، وہ کس نیت سے، کس وجہ سے؟ بولو، میرے نبی نے ایسا کیا ہے، اور خود یہ کہا گیا کہ جو ہے یہ نفع اور نقصان کے اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی ہمارا عقیدہ حجر اسود کے چومنے میں یہ ہے کہ میرے نبی نے چوما ہے، بس یہی معاملہ ہے۔ اور یہاں ان کا پتھر کا پوجنا، پتھر کا چومنا، یہ اس بنیاد پر کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے ہم میں اور دوسروں میں فرق، اور پتھر کے پوجنے والے اور پتھر کے چومنے والوں میں یہی فرق بتلایا گیا۔ اب اس کے بعد آئیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی اور جب تم اس دنیا سے جاؤ تو حالت اسلام پر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پہلے اس کا مطلب دیکھ لیں کہ تمام کے تمام احکام و فرائض جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان تمام احکام و فرائض کو ویسے ہی ادا کرنا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلوب قرار دیا ہے، یہ ہے حق تقاتہ، اللہ سے ویسے ہی ڈرا جائے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔
تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فاتقوا اللہ مستطعتم، تم اللہ سے اپنی بولو اپنی حیثیت کے اعتبار سے ڈرو، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، حتی المقدور اللہ تعالیٰ سے کیا کیا جائے؟ ڈرا جائے۔ یہ ہے حق تقاتہ کا مطلب، اور جب ہم اس طرح کریں گے تو یقیناً اللہ کی توفیق سے ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہوگا۔ یہی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا مطلب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم یہودیوں کی طرح کجی مت نکالو، یعنی کمی کوتاہی اپنی طرف سے مت کرو، اپنی طرف سے پھیر بدل مت کرو، ان عادتوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم دی، کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں رسی کا تعبیر بتلایا۔ اللہ نے قرآن نہیں کہا، اللہ نے حدیث کا نام نہیں لیا، لیکن اے ایمان والو، اے اللہ والو، آج دنیا میں اختلافات کے وجوہات اگر کوئی چیز ہیں تو صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے کہ آج کا مسلمان، آج کا ایمان والا قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوششیں کرتا ہے، یعنی دنیا میں اختلافات کے وجوہات صرف قرآن و حدیث سے دوری کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں ضروری یہ ہے کہ ہم پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، آپ کی حدیثوں کو سمجھیں گے، یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے پیارے نبی کی زندگی پڑھنی پڑے گی، پیارے نبی کے بتائے ہوئے فرمان کو سمجھنا پڑے گا، تب ہماری زندگی کے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف قرآن پڑھ کر کے اپنے آپ کو صحیح بنا لوں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، تو یاد رکھو یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے مسلمانوں۔ اسی لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ جب ایسا کرو گے تو دنیا بہتر بن جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ نے بیان فرمایا اے ایمان والو، اے بھولے بھالے بندو، کیا کرو؟ تم اللہ کی اطاعت
اطاعت کرو، پیارے نبی کی اطاعت کرو، اور تم اپنے امیر کی، اپنے حکمراں کی وہ باتیں مانو کہ جو بات اللہ اس کے رسول کے فرمان کے آئینے میں ہو۔ اگر فرمان کے آئینے کے خلاف ہے تو اپنے امراء کی، اپنے حکمراں کی بات کو بھی نہیں ماننا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بڑی اہم پوائنٹ بیان کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ اپنی کمیٹی، اپنی قومیت جتانی ہوگی؟ نہیں، فردوہ الی اللہ والرسول۔ ایمان والو، لوٹ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ اور ایک ایمان والے کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے گا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، پیارے مصطفیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، تو ایمان والا پلٹ جائے گا کہ میرے نبی نے یہ کہا ہے، میں ابھی آگے بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان والو، تو جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے درمیان سے اختلافات ختم ہو جائیں گے، انتشارات ختم ہو جائیں گے۔ اور آخر مسلمانوں، آپس میں لڑنا کیوں، آپس میں جھگڑنا کیوں؟ یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، اور پھر ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے۔ یہ دلوں میں کدورت رکھ کے کیا فائدہ ہے؟ آپسی اختلافات کو ختم کرنا ہے۔ وہ صحابہ کرام کے درمیان جب کسی معاملے کے اندر اختلافات ہوا کرتا تھا، آج ہمارا اختلاف جھگڑے کی نوبت لے آتا ہے، ہمارا اختلافات کمیٹیوں میں انتشار ڈال دیتا ہے، ہمارا اختلافات مسجدوں میں انتشار ڈال دیتا ہے، ہمارا اختلافات جو ہے ہمارے درمیان انتشار پیدا کر دیتا ہے، آدمی ہم کرنے لگتا ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام قربان جائیے، فردوہ الی اللہ والرسول، جب ان کے سامنے بیان کر دیا جاتا کہ ارے یہ پیارے نبی کا فرمان ایسا ہے، صحابہ پوری دم و خم کے ساتھ اسی پر جو ہے چل پڑتے تھے، اسی پر ڈٹ جاتے تھے۔ تو اسی لیے اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے سامنے اپنی زبین نیاز کو خم کر دو، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ آئیے میں اسی سے مل کر کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جنگ احد میں کافروں نے یہ افواہ اڑائی تھی کہ جو ہے محمد کا انتقال ہو گیا ہے، صحابہ جو ہے وہ ہو گئے، مردہ دل ہو گئے، اور جو ہے پریشان ہو گئے۔ اس وجہ سے وہ بیچارے ڈھیلے پڑ گئے کہ اب تو نبی کا انتقال ہو گیا، اب جنگ لڑکے کیا فائدہ ہوگا۔ تو جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ افواہ کے ذریعے مسلمان جو ہے وہ بیچارے پریشان ہو گئے اور کہا اب کیا ہوگا جنگ لڑکے۔ تو اس طرح سے ان کے درمیان یہ انتشار پیدا ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، صحابہ بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو جب پیمانے میں جانچتے ہیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ صحابہ کس قدر محبت کیا کرتے تھے، جب آپ کے کانوں میں آواز پڑی کہ نبی کا انتقال ہو گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غضبناک ہو گئے اور کہا کہ جس نے کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا، آج عمر کی تلوار اور اس کی
गर्दन होगी। अल्लाहु अकबर। सहाबे किराम का मामूल तो देखिए, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर वफात भी सुनना सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को मारे मोहब्बत में गवारा नहीं था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो मामले को भांप गए और मिंबर पर खड़े हुए और यही आयत करीमा पढ़ी। कौन सी? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। बयान किया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ एक रसूल हैं। अगर वो इंतकाल कर गए या मौत पा गए तो क्या तुम जो है अपनी एड़ियों के बल इस्लाम से पलट आओगे? याद रखो कि आपसे पहले बहुत सारे रसूल आए, वो भी इस दुनिया से चले गए, उनका भी इंतकाल हो गया। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल इस्लाम से पलट आओगे? अगर कोई ऐसा करता है तो याद रखो वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो खुद अपने आप की बिगाड़ रहा है, वो अपने आप को नुकसान में डाल रहा है। चुनांचे सैयदना उमर फारूक ने जब आयत करीमा सुनी तो अपना गुस्सा ठंडा कर लिया कि यकीनन ऐसा लग रहा है कि आयत करीमा अभी अभी उतरी है, ये है ईमान वाले, ये है अल्लाह वाले कि इख्तिलाफ पैदा हो रहा हो। कुरान सुन ले, हदीस मुस्तफ़ा सुन ले, अपने आप को सिलेंडर कर दें, यही ईमान का तकाजा है, यही ईमान का तकाजा है। अब आइए इस आयत करीमा से चंद बातें समझ लें कि अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए, यानी आप क्या वफात पा गए। मौत का लफ्ज़ वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्माता, कि क्या अगर आप इंतकाल कर गए, वफात पा गए, यहाँ देखिए माता का लफ्ज़ आया, अरबी में मौत का लफ्ज़। अब मौत, अगर हम ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए तो बहुत सारे ईमान वाले कहते हैं कि नहीं, ये तो नबी की शान में क्या है, गुस्ताखी है, ये गुस्ताखे रसूल हैं। अब एक ही नहीं बल्कि कुरान मजीद खुद कई आयतें इन बातों पर शाहिद हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसमें भी मौत का तज़किरा, उसमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। इसी तरह से और दिगर मकामात पर भी अल्लाह ताला ने साफ तौर से कहा है। तो अगर हम मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ये गलत नहीं है बल्कि सही है कि आप मौत पा गए, आपका इंतकाल हो गया। ये पर्दा फरमाना ये तो इंसान का अपना अच्छा, ठीक है, यहाँ पर मुहज़्ज़ब और अदब का जुमला लाया जाता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, अदब बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी उर्दू मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी है। उर्दू में एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इश्क़ रसूल। हम क्या हैं, आशिक़ रसूल। अब बताइए, आशिक़ अदब अगर पढ़े हैं तो अदब के जुमले में कोई आदमी अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए बोलो इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि मैं अपने बहन का बोलो आशिक हूं? नहीं करता ना। क्या करता है, मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। क्या करता है, मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। और जो आदमी अपनी माँ, बहन, बेटी के लिए लफ्ज़ ना इस्तेमाल करे इश्क का, वो नबी पाक के लिए इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करता। बताइए इससे बड़ी आपकी शान में गुस्ताखी बोलो अल्लाह वालों कोई हो सकती है? इसीलिए हम आशिक रसूल नहीं बल्कि हमें मुहिब्ब रसूल होना। क्या है, मुहिब्ब रसूल होना, यानी हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं।
آئیے اس کے بعد میں اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آگے چلیے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ اے ایمان والو تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی یہودی کے پاس حق آیا، یعنی ساری باتیں وہ جاننے کے باوجود بھی یہودی کیا کرتے تھے؟ ہٹ دھرمی کیا کرتے تھے. سب کچھ انہیں پتا تھا، ہٹ دھرمی کیا کرتے تھے، خلاف ورزیاں کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے ایمان والو تم جو ہے ان کی طرح یہودیوں کی طرح نہ کرنا، وگرنہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، تم اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آ جاؤ گے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. لَتُبْلَؤُنَّ میں عربی اگر جانتے ہوں گے تو شروع میں بھی لام تاکید ہے اور آخر میں بھی نون تاکید ہے. تاکید در تاکید اللہ نے استعمال کیا ہے، یعنی فورس امپریس دیا گیا کہ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور کیا کریں گے؟ آزمائیں گے. کنہیں آزمایا جائے گا؟ بولو، بس جلدی ختم کرتا ہوں. کنہیں آزمایا جائے گا؟ ہاں، ایمان والوں کو آزمایا جائے گا. لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کس کے ذریعے سے آزمایا جائے گا؟ بولو. ہاں، مال کے ذریعے سے، اس کے بعد جان کے ذریعے سے. کیا ہے؟ مال کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا اور جان کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا. تو یہ آزمائش کوئی نئی نہیں ہے، صحابہ جانتے تھے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو، اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راہ میں جنت کے بدلے کیا کیا؟ قربان کر دیا جنت خریدنے کے لیے. یہ صحابہ کا ایمان تھا، وہ جانتے تھے. اب پلٹ کر کے آ جائیے اس آیت کریمہ پر، لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ تمہیں تمہاری مالوں کے ذریعے آزمایا جائے گا. ہائے اللہ، کس قدر صحابہ کو آزمایا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر کے آئے تو مکے کے اندر آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آنے لگے تو اپنا مال بھی لیا، اپنے بچے کو لیا، اپنی بیوی کو لیا. ہائے اللہ، کیا معاملہ تھا اس صحابہ کرام کے ساتھ. اس صحابہ کرام کے ساتھ گھر والے آئے، بچے کو چھین لیا. ننا منا بچہ تھا. ایک باپ ہو بیٹے سے کتنا پیار و لاڈ ہوتا ہے، اس بچے کو چھین لیا. کہا عبد الرحمن یہ بچہ میرے مکے کا ہے، میرے گھر کا ہے، تم اسے مدینہ نہیں لے جا سکتے. چوٹ لگی، سسرال والے آئے، بیوی کو بھی چھین لیا. کہا عبد الرحمن یہ بیوی، یہ عورت تمہارے گھر کی نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے، تم اسے مدینہ نہیں لے جا سکتے. اس صحابی رسول کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. بچہ بھی چھن گیا، بے عورت بھی چھن گئی. جو مال و زر تھا مدینے مکے والوں نے کہا عبد الرحمن یہ
माल मेरे मक्के का कमाया हुआ तुम इसे मदीना नहीं ले जा सकते हो। अल्लाह अकबर, मारा, बेहोश कर दिया। हाय अल्लाह, दौलत भी छिन गई, बेटा भी छिन गया, बीवी भी छिल गई, बेहोश हो गए मार खा करके। जब होश आया तो प्यादा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे बच्चे को भी छीन लिया गया, मेरी बीवी को भी छीन लिया गया, मेरे मालो दौलत को छीन लिया गया। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं आपकी मोहब्बत ईमान लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये है ईमान वालों ने आजमाया गया, अपने जान को कुर्बान किया। आइए बेशुमार वाक़यात हैं, चंद वाक़यात सुना करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। हजरत ज़िन्नीरा का वाक़या सुना होगा। वफ़ी अनफुसिकुम, मेरी माँ और बहनों सुनो, ज़िन्नीरा जब भी माल लाई तो जालिमों ने आपके आंखों के अंदर, जो भट्टी के अंदर सलाई को गर्म किया और एकदम आग से वो सलाई तप गई, बिल्कुल सुर्ख हो गई। उसके बाद हजरत ज़िन्नीरा को जालिमों ने, एक औरत को क्या किया, तमाम के तमाम जालिमों ने उस सलाई को आग से उठा करके इसी आग के अंदर फेर दिया। आग के दोनों ढेले बाहर निकल आए, बीनाई चली गई। जालिमों ने कहा, ऐ ज़िन्नीरा, ये तेरी आंख की बीनाई लातो उज़्ज़ा ने छीना है। हजरत ज़िन्नीरा का ईमान देखो अल्लाह वालों। कहा, ऐ जालिमों सुन लो, ये मेरी आंख की बीनाई भी अगर गई है तो तेरे लातो उज़्ज़ा की वजह से नहीं, वो तो एक पत्थर के बुत है, वो मेरी बीनाई को कैसे छीन सकते हैं। अरे मेरी आंखों की बीनाई भी गई तो मेरे मौला के हुक्म से गई है। सीरत निगारों ने बयान फरमाया कि ज़िन्नीरा के ये कलिमात अल्लाह को इतने पसंद आए कि परवरदिगार आलम ने ज़िन्नीरा की आंखों की बीनाई उसी वक्त लौटा दी। ये है ईमान वालों, तुम्हें आजमाया जाएगा। वफ़ी अनफुसिकुम, आइए एक वाक़या बेशुमार वाक़यात के रोशनी में एक वाक़या बयान और कर देता हूँ। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा अम्मा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जब दीने हक पर ईमान लाई तो उन पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े गए। अम्मा सुमैया के पास अबू जहल आया और कहा, सुमैया तुम जानती हो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है, क्या हाल होने वाला है। अल्लाहु अकबर, एक औरत हो उसे बरहना कर दिया जाए, भरे मजमे में नंगा कर दिया जाए, कैसा मंजर होगा। ईमान वालों जरा गौर करो, इसी अल्लाह की खातिर, इसी प्यारे नबी के खातिर अपनी जान को, अपने घर बार को सब कुछ कुर्बान किया। अबू जहल आया, कहे सुमैया तुम जानती हो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। अम्मा सुमैया ने बयान फरमाया, ऐ अबू जहल मेरे अंजाम की फिक्र मत करो, अरे मुझे तो मेरे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इसबिरू या आल आसिर, ऐ आले आसिर सबर करना, जन्नत में तुम सब मुझसे मिलोगे, जन्नत में मेरे साथ रहोगे। इतना कहना था उस अम्मा को, उस खातून को। अबू जहल ने क्या किया, जालिमों ने क्या किया, दो ऊंट लाए गए, दोनों ऊंटों में दोनों पैरों को
जिस्मों के इस दोनों पैरों को दोनों ऊंटों में बांध दिया गया, दोनों मुखालिफ सिमत हाके गए। अम्मा सुमैया की रूह जवारे रहमत से जा मिले और अबू जहल अम्मा सुमैया की शर्मगाह पर तलवार से नेज़े मारा, रूह जवारे रहमत से जा मिले, लेकिन अल्लाह के दीन से नहीं हटा सके। ये है वफी अमवालिकुम वफी अनफुसिकुम वला तस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें जरूर बिजरूर सुनना क्या पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? बहुत सारी तकलीफ देह बातें। किनसे? अहले किताब से, यहूदो नसारा से। और इतना ही नहीं, वमिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा, तुम्हारे दरमियान रहने वाले गैर भाइयों से। तो आज देखो, सब सुना रहे हैं मुसलमानों को, मुसलमान सब सही, लेकिन उसके बावजूद भी सारी गलती हमारी है। पत्रकार महाराज की पत्रकारिता जब तक मुसलमान को बदनाम ना किया जाए तब तक पूरी नहीं होती है। टेलीविजन में टेलीविजन के एंकरों की एंकरी उस वक्त पूरी नहीं होती है जब तक के मुसलमानों को बदनाम ना कर लिया है। तो ये सब सुनना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा व इन तस्बिरू व तत्तकू, ऐसे आलम में क्या करोगे? बोलो अल्लाह वालों, सब्र करना होगा। सब्र करिए, अल्लाह से दुआएं कीजिए, तकवा इख्तियार कीजिए। यही तुम्हारे लिए, हमारे लिए सबसे बेहतर बात है। बाकी अल्लाह जालिमों से निपटने के लिए तैयार है। बस हमारा मामला क्या है? अल्लाह ने इसी सूरा के अंदर बयान फरमाया कि वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम मोमिने कामिल हो जाओ, ईमान वाले हो जाओ। इसी बात का मुतालबा किया गया। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, बस सूरह निसा चूँकि इस पारे की इख्तिताम है तो वहाँ चल कर के बात को ख़त्म करते हैं। सूरह निसा के शुरुआत ही में अल्लाह ताला ने कहा उन तमाम चीज़ों की रद्द की गई, जात पात का भेदभाव का खात्मा शुरू ही में किया गया। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, कि ऐ लोगो, ऐ तमाम के तमाम मानव जाति, क्या है? तुम्हें अल्लाह ने एक माँ बाप, बोलो आदमो हव्वा से पैदा किया है, यानी एक माँ बाप आदम और हव्वा से। अब यहाँ पर गैरों के उन तमाम बातों की तरदीद है जो कहते हैं ब्रह्मा के मुंह से ब्रह्मन और इसी तरह से शूद्र पैरों से पैदा हुआ, तमाम चीज़ों की तरदीद, यानी जात पात भेदभाव सारी चीज़ें ख़त्म। सिर्फ एक ही चीज़, एक माँ बाप, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये है अल्लाह तबारक व ताला की तालीम जो हमें और आपको अपनाना चाहिए। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। तख्लीक़े इंसानी के मेरे इल्म के मुताबिक 4 शक्लें हैं। कितनी शक्लें हैं? 4 शक्लें। वो गिना देता हूँ, फिर बात को आगे बढ़ा के ख़त्म करते हैं। कि पहली शक्ल ये है कि माँ बाप कोई ना हो, जैसे माँ बाप कोई ना हो, जैसे अरे शर्माओ मत भाई, आदम अलैहिस्सलाम, पीछे से आवाज आनी चाहिए। माँ बाप कोई ना हो, जैसे आदम अलैहिस्सलाम। बाप हो माँ ना हो, अरे बाप हो माँ ना हो, हव्वा अब्बा है अम्मा नहीं है। बाप हो माँ ना हो, जैसे
हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माँ हो बाप ना हो, जैसे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माँ और बाप दोनों हो, बोलो जोर से, हाँ, माँ और बाप दोनों हो, अरे जैसे हमारा और आपका बोलो वजूद है। ये है तख्लीक इंसानी के चार शक्लें जो मेरे इल्म के मुताबिक मैंने आपके सामने पेश किया कि माँ बाप कोई ना हो आदम अलैहिस्सलाम, बाप हो माँ ना हो हव्वा अलैहिस्सलाम, माँ हो बाप ना हो ईसा अलैहिस्सलाम, माँ और बाप दोनों हो जैसे हमारा और आपका वजूद है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम। इसकी एक और अलग तफसीर है, बस आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने यतीमों के ताल्लुक से कहा कि यतीमों का माल पूरा का पूरा दे दो और उनके माल को नाहक मत खाओ। इसी तरह से औरतों का उनके विरासत का जो हिस्सा बनता है उनके हिस्से को भी जो है पूरा का पूरा अता कर दो, दे दो। और ये भी कहा गया कि फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। ईमान वाला शादी 4 कर सकता है, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है व इन तादिलू फवाहिदा, के एक क्या है, एतदाल बरतना होगा। अगर इस बात का खौफ और डर है कि मैं सही मानों में इंसाफ नहीं कर सकूंगा, हुकूक की अदायगी में कमी हो जाएगी, तो व इन तादिलू फवाहिदा, एक ही पर इक्तिफा करना होगा। और अगर कोई करता है तो सबके हुकूक बराबर की अदा करनी होगी, वरना क़यामत के दिन ऐसे शख्स का बहुत बड़ा गिरफ्त होगा और अल्लाह के अजाब से दो चार किया जाएगा। उसके बाद आयत मीरास है कि औरतों का हिस्सा क्या है, बाप का हिस्सा, भाई का हिस्सा, बहनों का हिस्सा, ये पूरी तकसीम बयान की गई है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। एक तफसील तलब और बड़ी समझ की ये आयत है जिसे हमें और आपको समझना चाहिए। तो हमें और आपको विरासत में अपनी बहनों का हिस्सा बोलो हाँ देना चाहिए। और अगर हमने बहनों का हिस्सा खा लिया तो क्या है, ये भी हक मारा, तो इसका अजाब हमें भुगतना होगा, जहन्नम होगा। इसीलिए बहनों का जो हिस्सा बनता है शरीयत के एतबार से वो पूरा का पूरा अदा करें। उसके बाद ये मैं बयान करना चाहता हूँ कि आदमी कहता है कर लो, अभी शबाब है, कर लो खताएं जी भर के। जवान ये कहता है कि अभी शबाब है, कर लो खताएं जी भर के। अरे फिर इस मकाम पर उम्रे रवां मिले न मिले, यानी अगर कोई भी आदमी ये कह करके अगर गुनाह करता है कि अभी जवानी है बाद में तौबा कर लेंगे, तो याद करो ऐसी तौबा नको, आपकी भाषा में नको कबूल, नहीं कबूल की जाएगी। अच्छा, और अगर हमसे कोई गलती सरजद हो गई तो हमें क्या करना होगा, मौत से पहले, गरगरे के यानी जाकनी के आलम से पहले, जब लोग पानी पिला रहे हो, अब तो दौर ही बदल गया, दौर बदल गया। अब्बा को हॉस्पिटल में कर दिए, किसमें है, ICU, अंग्रेजी आप लोग ज्यादा जानते हैं। ICU के अंदर क्या मुल्क साहब, ICU के अंदर छोड़ के चले आए हैं, और नर्स वगैरह देख रहे हैं। तो बहरकैफ जब उसका आखिरी घूंट वो निगल ना पा रहा हो, यानी गरगरे की कैफियत तारी हो, जब झांकनी का आलम हो, उससे पहले, मौत के तारी होने से पहले अगर तौबा कर रहा है तो तौबा कबूल होगा, और अगर गरगरे में करेगा तो फिर तौबा कबूल नहीं होगा। यही अल्लाह ताला ने कहा इन्नमत तौबतु अल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून सूअ बिजहालतिन, कि अल्लाह ने कहा कि जो है गरगरे से पहले तौबा किया जाए, और अगर जान करके करते हैं तो अल्लाह ऐसे गुनाह को माफ नहीं करेगा, बल्कि अनजाने में गलतियां हो और फिर गुनाहों से तौबा किया जाए, अल्लाह माफ फरमाएगा। ये सारी बातें हैं। आखिरी बात अल्लाह ने कहा हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व बनातुल अख व बनातुल उख्त व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम मिनर रज़ा।
اس آیت کریمہ میں 18 رشتے ایسے بیان کیے گئے کہ جن سے شادی نہیں کی جا سکتی ہے، وہ حرام ہے، محرم ہے، جن میں سے 4 بولو، یہاں سسرال کو کیا بولتے ہیں؟ 4 سسرالی والے ہیں جس سے نہیں نکو کیا جا سکتا، 7 جو ہے نسبی ہیں اور 7 جو ہے رضاعی ہیں۔ اب اس کی ایک الگ تفصیل ہے جن سے رشتہ نہیں کیا جا سکتا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو تفصیل کی جائے گی۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اگر ہمارے کہنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو، اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کی اسی حاضری کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔